نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج ہم ایک ایسی کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو اردو زبان میں عربی قواعد کے علم نحو کی ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے اکثر مضامین ہدایت النحو اور اس سے فروتر کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ اس کے مصنف حافظ عبد الرحمن صاحب امرتسری رحمہ اللہ ہیں۔ کتاب النحو، کتاب الصرف اور عربی بول چال وغیرہ جیسی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب ہم بلا کسی تاخیر کے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحو کی تعریف۔ نحو وہ علم ہے جسے اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ یعنی نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔ اسی کو تھوڑا ہارڈ الفاظ میں کہہ دیا کہ باہم ترکیب دینے کا طریقہ معلوم ہو، اور ہر کلمہ چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ حرف ہو، اس کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے جیسے ذہب حامد، تو اس جملے میں حامد ذہب سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب نحو دے گا کہ فاعل ہونے کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں۔ اور ذہب کے با پر زبر اور حامد کی دال پر دو پیش کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نحو دے گا کہ ذہب کے با پر زبر جو ہے وہ مبنی ہونے کی بنیاد پر ہے، اور حامد حالت رفعی میں ہے، اس لیے اس پر دو پیش ہے۔ تو بہرحال ایک بات آپ سے ابھی سے کہتا چلوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں ہم ہر چیز کا عملی مشق کریں گے، اس کا پریکٹیکل کریں گے، جس سے بات جو ہے اور سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان روز مرہ کی بول چال اور تحریر عبارات کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، یعنی لکھنے میں ہر ایک قسم کی خطائے ترکیبی سے یعنی غلطی سے محفوظ رہے۔ اگر ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا۔ لفظ کی تعریف و تقسیم۔ جو بول انسان کے منہ سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ بامعنی کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک بامعنی ایک بے معنی۔ تو جو بے معنی ہے اس سے نحو کی بحث نہیں ہے، بلکہ جو بامعنی ہے اس سے بحث ہے، اسی لیے یہاں پر کہہ دیا۔ پھر لفظ بامعنی کی دو قسمیں ہیں جس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں واضح کر دیا تھا، ایک مفرد اور دوسری مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو اپنے معنی دے، یعنی وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بیان کرے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، جیسا کہ کتاب الصرف میں مذکور ہو چکا ہے، یا ہم نے جو تمرین الصرف پر ویڈیو بنائی ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو اسم، فعل اور حرف کی مکمل تعریف مل جائے گی۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، اس کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید۔
یعنی آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب دو مفرد یا اس سے زیادہ مفرد آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کو مرکب بول دیا جاتا ہے۔ انتہائی آسان لفظوں میں ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مرکب مفید وہ ہے جب متکلم کا مطلب ہے فرسٹ پرسن، یعنی جو بات کر رہا ہے، بات کر کے جب چپ ہو جائے تو سننے والے یعنی سیکنڈ پرسن کو کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، زید آیا، جئ بالماء، پانی لاؤ۔ پہلے جملے سے سامع یعنی سننے والے کو زید کے آنے کی اطلاع، اور دوسرے جملے سے متکلم کے پانی مانگنے کی خواہش معلوم ہوتی ہے، یعنی ایک چیز کی ڈیزائر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی کسی شخص نے پانی لانے کا آرڈر دیا یا کمانڈ دیا یا اس نے ریکویسٹ کی، تو اس کے ریکویسٹ کرنے یا آرڈر دینے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کو پانی پینے کی خواہش ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ پہلے جملے سے ایک ایونٹ کی نیوز یا کسی کام کے ہونے کی انفارمیشن معلوم ہو رہی، اور دوسرے جملے سے کسی شخص کی ڈیزائر یا خواہش معلوم ہو رہی ہے اس کے ریکویسٹ کرنے یا اس کے آرڈر دینے کی بنیاد پر۔ خیر، ایسے مرکب کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تینوں کہتے ہیں جس میں کسی بات کی انفارمیشن معلوم ہو رہی ہو یا کسی چیز کی ڈیزائر معلوم ہو رہی ہو ریکویسٹ کرنے یا آرڈر دینے کی بنیاد پر۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید وہ ہے جس سے سننے والے کو خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو، بلکہ کسی اور چیز کے سننے کا انتظار باقی رہے، اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ یعنی مرکب غیر مفید مرکب مفید کے بالکل برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ اس میں دو مفرد تو ہوتے ہیں لیکن کسی چیز کی اطلاع معلوم نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کی انفارمیشن نہیں معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کی ڈیزائر نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسے غلام زید، زید کا غلام، اب اس سے کسی بات کی نیوز نہیں معلوم ہو رہی ہے یا کسی چیز کی طلب یا خواہش نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو عملی مشق کے ذریعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ تو بات مزید کھل کر کے سامنے آ جائے گی۔ عملی مشق کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر الحمدللہ، الحمد للہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو تمام تعریفیں اللہ کی ہے، تو یہ مرکب مفید ہے، ایک انفارمیشن ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب صرف کہا جائے کہ رب العالمین اور آگے سے الحمدللہ نکال دیا جائے تو یہ مرکب مفید ہے کہ غیر مفید ہے؟ یہ مرکب غیر مفید ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ کوئی جائے باہر اور کہے کہ تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، اور آگے پیچھے کچھ نہ کہے تو اس سے کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک یہ نہیں کہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو رب العالمین یہ مرکب غیر مفید ہے، لیکن چونکہ پچھلے جملے سے جو مرکب مفید ہے اس سے ملا ہوا ہے تو اس مرکب سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح الرحمن الرحیم، جو بڑا رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، اب یہاں پر مالک یوم الدین
یہ مرکب غیر مفید ہے، یعنی مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اب اگر کہا جائے کہ بدلے کے دن کا مالک، حالانکہ یہاں تین مفرد ہیں، مالک الگ مفرد ہے، یوم الگ ہے اور الدین الگ ہے، لیکن یہ تینوں مفرد مل کر کے مرکب ہو گئے۔ مرکب ہونے کے بعد بھی غیر مفید ہے جب تک ان کو پہلے جملے سے ملایا نہیں جائے، کنیکٹ نہیں کیا جائے۔ تو مالک یوم الدین یہ مرکب غیر مفید ہے جب تک اللہ شروع میں نہیں لایا جائے۔ اگر کہا جائے اللہ مالک یوم الدین تب تو بات ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے، لیکن اگر بالکل سورہ فاتحہ سے الگ کر کے ہم پڑھیں مالک یوم الدین تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، ایک بات کہی جا رہی ہے، متکلم ایک بات کہہ رہے ہیں اور سننے والے کو ایک بات معلوم ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں طلب معلوم ہو رہی ہے، ایک چیز کی خواہش ہے، اے اللہ ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب اہدنا کو کاٹ دیا جائے اور صرف کہا جائے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ہم صرف کہتے رہے تو لوگ کہیں گے کیا مطلب ہے سیدھا راستہ؟ تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، تو یہ پورا جملہ مل کر مرکب مفید ہے۔ لیکن صرف الصراط اور المستقیم کو دونوں کو آپس میں ملایا جائے اور آگے پیچھے سب کاٹ دیا جائے تو یہ دونوں مرکب غیر مفید ہے۔ صراط الذین انعمت علیہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب یہ بھی پچھلے جملے سے ملا ہوا ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو یہ بھی مرکب غیر مفید ہے ایک طریقے سے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ تشنگی رہ گئی ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو، لیکن انشاءاللہ جب دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ دماغ کے دریچے کھلیں گے اور آپ بہت زیادہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اگلا سبق انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ لوگ جڑے رہیں۔ فقط والسلام۔